بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنابت عدم طہارت کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جو جماع یا احتلام کی وجہ سے منی نکلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس حالت میں متعلقہ شخص کو مجنب کہا جاتا ہے۔ جنابت حدث اکبر میں سے ہے جس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ مجنب ان اعمال کو انجام نہیں دے سکتا جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس طرح بعض دوسرے اعمال جیسے عزائم قرآن کی وہ صورتیں جن میں سجدہ والی آیت ہو کی تلاوت اور مسجد میں بیٹھنا بھی مجنب پر حرام ہے۔ حالت جنابت سے خارج ہونے کے لیے غسل واجب ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی اعتبار سے جنابت کا معنی دور ہونا ہے اور فقہی اصطلاح میں ایسی حالت کا پیدا ہو جانا ہے جس کی وجہ سے اسے پاک لوگوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، جس وقت تم نشہ میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں سفر کے علاوہ نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے جائے ضرور رفع حاجت سے آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر کرو۔ احادیث میں جنابت کو باطنی ناپاکی سے تعبیر کیا گیا، اسی وجہ سے بہتر ہے کہ مجنب یعنی جنابت والا شخص محتضر، ایسا شخص جس کی جان کونی کا وقت ہو، کے نزدیک مت جائے۔ اسی طرح جس کمرے میں مجنب موجود ہو وہاں نماز نہ پڑھی جائے، اور جنابت کی حالت میں نہیں سونا چاہیے، چونکہ نیند کے وقت انسان کی روح اس ناپاکی کی حالت میں آسمان کی جانب جاتی ہے۔ یہ ناپاکی غسل کے ذریعے دور ہوتی ہے۔ روزہ کے دوران میں پاک رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر رات میں جنابت ناپاکی لاحق ہو گئی ہے تو بیدار ہونے کے بعد بہتر ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے، بعد میں سحری کی جائے۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ پہلے سحری کی جائے بعد میں غسل کیا جائے۔ روزہ کا آغاز اگر حالت جنابت میں ہو تو اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزہ نام ہے متعین اوقات میں کھانے پینے اور جنسی تعلق سے بچے رہنے کا، دیگر اوقات میں ان کاموں کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز
راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آئے، پھر یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور اس وقت آدمی حالت جنابت میں ہو تو اس کا روزہ درست ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جنسی تعلق کی وجہ سے، پھر آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ دوسری ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی بیان ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میری صبح جنابت کی حالت میں ہوتی ہے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں جنبی ہوتا ہوں اور روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو غسل کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ یہ جاننے والا ہوں کہ مجھے کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے کہ جب کسی شخص کو دن یا رات کے کسی وقت میں احتلام ہو جائے، یعنی اس کے روزہ پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، وہ جلد از جلد غسل کر لے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وہ وضو کرتے اور کبھی تیمم کرتے، لیکن افضل یہ ہے کہ جنبی شخص کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے، اور اگر کھانے پینے اور سونے سے قبل وہ جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا واجب نہیں بلکہ یہ ناپاکی میں کمی کے لیے ہے اور وضو کرنا مستجب ہے۔ اس حدیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔